السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. شب دعا ہے، سب مل کے امام زمانہ کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، آج آواز ذرا کلیئر کر دیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے نیٹ ورک کے حوالے سے کہ اہل بیت نے شیعوں کو اور شیعہ معاشروں کو زندہ رہنے کے لیے ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا. کیونکہ جب تک آپ کے پاس نظام نہیں، آپ سروائیول نہیں کر سکتے. جنگلوں میں اگر ہاتھیوں کو دیکھیں وہ بھی ایک ساتھ چلتے ہیں، آسمانوں میں پرندوں کو دیکھیں ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیوں کو دیکھیں ایک ساتھ تیرتی ہیں. جہاں انسان تنہا ہوا
یہ شکارچی کا شکار بن جاتا ہے۔ ایک شکار ہے جان کا شکار، ایک شکار ہے کسی کے مال کا شکار، ایک شکار ہے کسی کی عزت کا شکار، ایک شکار ہے کسی کی ثقافت کا شکار۔ تو چور مختلف ہیں جو تمہاری مختلف چیزیں چرا لیتے ہیں۔ اہل بیت نے کہا تجھے کمپلیٹ رہنا ہے، مطلب تمہاری دنیا بھی اچھی ہو، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے زاہد بن جاؤ کہ صبح سے شام تک عبادت خانوں میں بیٹھ جاؤ اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اپنی دنیا کے پیچھے اتنا لگ جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھی بھول جاؤ۔ تو یہ نیٹ ورک افراد کی تربیت کرتا ہے، جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ سر فہرست اس نیٹ ورک کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ رہبریت ہے، وہ لیڈرشپ ہے۔ تبھی خدا نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان بھی نماز جماعت میں اور حالت نماز میں اور حالت رکوع میں کیا، اور شیعوں کو بڑی پریکٹس دی جماعت میں جانے کی، تاکید دی، کیونکہ جماعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے منظم کیسے رہنا ہے۔ جماعت بغیر امام کے نہیں ہو سکتی، جماعت دو اماموں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ شرائط امام بتائے گئے کہ جیسے امام جماعت بناتے ہو، تم شیعہ ہو دوسروں کی طرح نہیں ہو، ہر ایرے غیرے کو مصلی پہ لا کے بٹھا دو۔ تمہارے یہاں شرط عدالت ہے، تمہارے یہاں شرط تقوی ہے، تمہارے یہاں شرط صحیح تلفظ ہے، تمہارے یہاں شرط امام لولا لنگڑا ہونا نہیں ہے۔ اگر دو پیش امام ہیں، ایک دونوں کی شرائط پوری اترتی ہیں، لیکن ایک پیش امام شکل و صورت میں تھوڑا سا اس سے بہتر ہے، فرمایا اسے حق ہے کہ یہ امام بنے، کیونکہ امام ہے، رول ماڈل ہے، لوگوں کو کیا کرے گا؟ اٹریکٹ کرے گا۔ آیت اللہ مجتہدی، یہ لاؤڈ آج مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، باقی ذکر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے لاؤڈ ہے وسیلہ کسی کی آواز کو پہنچانے کا، اور وسیلہ خراب ہو تو آپ تک چیزیں نہیں پہنچتی۔ تبھی قرآن بھی کہتا ہے اچھے وسیلے بنایا کرو تاکہ اللہ تک تمہارا پیغام بھی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ آیت اللہ مجتہدی مرحوم ہو گئے ہیں، آغا خامنئی بھی اپنے بچوں کو ان کے مدرسے میں بھیجتے تھے۔ ان کی بڑی شرائط ہوتی تھیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ کئی لوگ جاتے تھے قبلہ داخلہ چاہیے داخلہ چاہیے، تو یہ ان کو طالب علم بناتے تھے جو شکل و صورت کے اچھے ہوں۔ کوئی بیچارہ شکل و صورت کا اچھا ہے، داخلہ بھی نہیں دیتے تھے، کہتے بھائی تم جا کے کوئی اور کام کرو، کیونکہ آپ نے پیش امام بننا ہے، آپ نے خطیب بننا ہے، وہ ایسی شکل نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائیں۔ وہی شرائط امامت میں بھی ہے کہ امام کے بدن میں کوئی عیب نہیں ہوگا، امام کی شکل و صورت میں کوئی عیب نہیں ہو، کیونکہ امام ہے، معاشرے کا رہبر ہے۔ یہ تو کامن سینس ہے نا، فلم کا ہیرو بنایا جاتا ہے تو وہ بھی شکل و صورت کو دیکھ، کیونکہ تم نے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جذب کرنا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے۔ اہل بیت افصح الرجال، اب شکل و صورت ہو پر کلام میں فصاحت نہ ہو، بلاغت نہ ہو، تو لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا سکتا۔ کسی کی قرأت بھی اچھی ہونی چاہیے، سب میں جو قرأت میں اچھا ہو وہ کھڑا ہوگا۔ کہ اگر قرأت تھوڑی اچھی نہیں ہے اور تمہاری قرأت تلفظ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھو جو تم سے بہتر ہو یا تم جیسا ہو۔ یہ ساری شرائط بتائی گئی ہیں، شرائط امام میں سے۔ فرمایا جب اسے امام بنا دیا، اب حمد و سورہ یہ پڑھے گا، تم خاموش رہو گے۔ مطلب اگر میں نے کسی سماج میں چلنا ہے تو سماج کے اندر میں نے کسی کو لیڈر بنانا ہے، اور جب لیڈر بنا لیا تو پھر حکومتوں سے، معاملات سے بات کون کرے گا؟ یہ خود کرے گا۔ ہمارے ادھر 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل نہیں کر رہے۔ کربلا میں 72 ہیں، امام حسین نیٹ ورک بنا، کتنی اطاعت ہے کربلا میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ حضرت عباس نے علیہ باللہ کو اعتراض کیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو اہل حرم میں سے کسی خاتون نے اعتراض کیا ہو۔ خواتین تو معصوم نہیں ہیں کہ مولا آپ ہمیں کیوں کربلا لے کر آئے، یہ مائیں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جبکہ امام حسین کہہ رہے ہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن کوئی امام حسین کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر ایسا جاذبہ، ایسی کشش تھی کہ جو اس سسٹم کے اندر آتا ہے وہ صاحب بصیرت بن جاتا ہے،
پھر وہ خون کا نذرانہ بھی دیتا ہے اور اہل بیت کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا اس نیٹ ورک کے افراد کی فکر صحیح ہونی چاہیے، کل آپ کی خدمت میں رکھا، یہاں اصلاح فکر کرنی ہے، اس کو ایک نظریے پہ لا کے آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر نظریاتی اختلافات ہوں گے تو ایک گھر میں بھی دو بچے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا اس نیٹ ورک کی قوت اور طاقت جوان خون ہے، جوان ہے۔ رسول خدا فرماتے جب میں نے رسالت کا اعلان کیا سب سے زیادہ جن لوگوں نے رسول کی مدد کی وہ جوان تھے، اور سب سے زیادہ جنہوں نے رسالت کے آڑے مشکلات کھڑی کی وہ بوڑھے لوگ تھے، کیونکہ جوان تنومند طاقت مند۔ تبھی فرمایا لوگوں دو چیزوں کی قدر و قیمت جانو، کیونکہ جب یہ دو چیزیں چھینی جاتی ہیں تب انسان افسوس کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی چیز؟ فرمایا العافیہ والشباب، ایک ہے صحت، دوسرا ہے جوانی۔ یہ بیمار سے جا کے پوچھو کہ صحت کی قدر کیا ہوتی ہے، یہ بوڑھوں سے جا کے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک جوان ہو اس کی قدر و قیمت کو جانو، اپنی انرجی کو جانو، اپنی طاقت کو جانو، فضول جگہ پہ اپنی انرجی نہ لگایا کرو، غلط جگہوں پہ اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ اللہ نے تجھے طاقت دی تاکہ راہ خدا کے اندر مصمم رہو۔ کسی نیٹ ورک نے، پوری کائنات دیکھ لیں، اہل بیت غیبت کبریٰ میں بھی ہم چل رہے ہیں، ایسا نیٹ ورک اہل بیت دے کر گئے کہ اسی نیٹ ورک نے شہید حسینی پیدا کیے، اسی نیٹ ورک نے خمینی جیسی شخصیتیں پیدا کی، اسی نیٹ ورک نے شہید مطہری پیدا کیے، اسی نیٹ ورک نے پیدا کیے۔ ہے کسی اور نیٹ ورک میں ایسے افراد آپ کو نہیں ملتے۔ اسی نیٹ ورک نے آیت اللہ زکزکی پیدا کیا، جس بندے نے 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا۔ یہی نیٹ ورک ہے جس نے تیجانی سماوی پیدا کی ہے، جس نے تقریباً 5 لاکھ کے قریب ٹیونس میں لوگوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنا دیا۔ یہ نیٹ ورک ہے کہ جس کے اندر لوگ آتے ہیں اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں عاشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بن جاتی ہیں۔ سندھ میں اتنے شیعہ نہیں تھے، آج اتنی شیعت کیوں بڑھی؟ یہ نیٹ ورک آف ابا عبداللہ الحسین ہے جو لوگوں کو کیا بناتا ہے؟ مکتب اہل بیت کا گرویدہ بناتا ہے، عاشق بناتا ہے۔ اب فرمایا یہ جوان اس نیٹ ورک میں آیا، لیکن یہ کامیاب تب ہوگا جب جوان صالح ہوگا۔ نیٹ ورک میں آگے پر بد کردار تھے، فائدہ نہیں ہے۔ نیٹ ورک میں آگے فاسد تھے، فائدہ نہیں ہے۔ آپ سب پر شہزادہ امام حسین پہ آئے ہیں۔ آج شب 10 ہے، اعمال کی رات، دعا کی رات۔ اب راتوں کی اہمیت کو آپ جانیں۔ ایک بندہ 70 سال نیک رہا، عابد رہا، یہ پوری 70 سال کی زندگی ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر مطلب 1000 مہینے۔ اب اس کو ڈیوائیڈ کرو 12 سے، مطلب 70 سال کی زندگی ایک طرف، ایک لیلۃ القدر ایک طرف۔ اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اسی طرح شب عاشور کے لیے ہے۔ اس رات کوشش کریں سوئیں نہیں، جاگیں، کیونکہ یہ راتیں اگر آپ سے ضائع ہو گئیں، فوت ہو گئیں تو پھر انسان پچھتا ہے گویا میں نے 70 سال کی زندگی کو ضائع کر دیا، گویا میں نے 80 سال کی زندگی ضائع کر دی۔ کیونکہ یہ لمحے ہوتے ہیں، ایک لمحہ انسان کو شمر بناتا ہے، ایک لمحہ انسان کو حر بناتا ہے۔ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اے خدا اس گھڑی اور ہر گھڑی، یہ گھڑیاں ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی۔ مفسر تفسیرہ کرتے ہیں قسم ہے وقت کی، کہ اگر وقت کی قسم کھانی تھی تو وقت کے اقسام ہیں۔ کبھی کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، کہیں پہ نہیں ہے والعشاء والمغرب۔ یا فجر کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی۔ آپ کے 5 نمازیں، 2 نمازوں کا نام کیا ہے؟ نماز فجر، نماز عصر۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے وقت کی۔ کون سا وقت؟ وقت فجر۔ کون سا وقت؟ وقت عصر۔ کہ ان 2 وقتوں کی قسم خدا نے کیوں کھائی؟ بالاخص والعصر کی۔ کہ کیونکہ عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ نماز ظہر لمبی ہوتی ہے، لیکن جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، اگر بندہ نوافلات کے ساتھ پڑھے، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرے، وہ وقت بہت جلدی مغرب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔
ان الانسان لفی خسر، اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون کامیاب ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دیا۔ کیا ایمان لانا اور عمل صالح انجام دینا کافی ہے؟ کہ نہیں، دو شرطیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نماز پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، عمل صالح تھا، لیکن حسین بلا رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے، حق کا ساتھ نہیں دے رہے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کے عبادتیں کر رہے تھے، لیکن نعرے حق بلند ہو، یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اور کہا کہ حق کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے، اگر راہ حق پہ چلو گے تو وتواصوا بالصبر، پھر تم نے صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کون سا صبر؟ زینب اگر راہ حق پہ چل رہی ہیں تو صبر کرنا ہے زینب نے۔ امام زین العابدین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے۔ امام حسین راہ حق پر ہیں، صبر کرنا ہے۔ یہ اس نیٹ ورک کے افراد کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر نیٹ ورک آف اہل البیت میں آؤ گے، جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، مال بھی قربان کر پڑ سکتا ہے، اپنا وقت تمہیں دینا پڑے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے اہل بیت کے نیٹ ورک میں چلنا۔ حجر ابن عدی نے اپنی جانیں قربان کی، میثم تمار نے جسم قطع کروا دیا، جناب حر نے اپنا بڑھاپا قربان کر دیا، تو یہاں پہ جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ نیٹ ورک اتنا آسان نہیں ہے۔ اب اگر فرد نیٹ ورک بنے ہو، ایک واحد لیڈرشپ کے نیچے اطاعت ہونی چاہیے تمہارے وجود میں۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اطاعت ہے۔ ہم لیڈر تو بنا دیتے ہیں پر لیڈروں کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اطاعت نہیں آتی، میں نے بلتستان کی مثال دی تھی، لیڈرشپ ہو، اطاعت ہو، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آیت اللہ زکزکی ہیں، 12 ملین لوگ شیعہ بنائے، کہاں افریقہ، کہاں نائجیریا، فائرنگ ہوتی، 18 لوگ مر جاتے ہیں، لیکن جلوس امام حسین کو نہیں چھوڑتے۔ آنکھ ان کی ضائع، 2 بیٹوں کو مارا جاتا ہے، کئی سالوں تک زندانوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں جلوس ابا عبداللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کس طرح نیٹ ورک بنایا آغا زکزکی نے؟ تجھے دیکھنا ہے کہ اگر تو پیغام اہل بیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھو تمہارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے۔ افریقہ میں سب سے زیادہ جو چیز قیمتی تھی وہ خون تھا۔ کمزور لوگ، ڈائلسس، اتنی بیماریاں، یہ جتنی آپ کی دوائیاں آتی ہیں، یہ دنیا کا جو ہیلتھ کا ادارہ ہے، یہ سب سے پہلے اپنی دوائیوں کو افریقن کنٹریز کے غریبوں پہ آزماتا ہے۔ جس طرح چوہوں پہ دوائیاں لگا کے آزمایا جاتا ہے، یہ ساری دوائیوں کو پہلے وہاں آزماتے ہیں، وہاں سے رزلٹ آتے ہیں۔ اب ان دوائیوں کے نتیجے اور سائیڈ ایفیکٹس میں کتنے بیچارے افریقن مر جاتے ہیں، ان کو ایز اے جانور استعمال کیا جاتا ہے۔ خون کی کمی، بیماریاں۔ آغا زکزکی نے کہا خون کی کمی ہے۔ اب ظاہر ہے میں نے اگر نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے تو کس طرح کروں؟ اس طرح کروں کہ وہ لوگ مجھ سے کیا ہوں؟ انسپائر ہوں۔ اہداف کو سمجھو۔ ہدف مجلس امام حسین وجود کی اصلاح، شیعت کے اندر اتحاد و انسجام، واحد رہبریت کو پیدا کرنا۔ کربلا بتا رہی ہے قوم رہبر کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو امام بھی ہو، نبی کا نواسا بھی ہو، شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی جیسا مدبر بھی ہو، جنگ صفین ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ امام حسن جیسا امام بھی ہو، جیتی ہوئی جنگ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ اگر اتحاد اور انسجام نہیں ہے، لوگوں میں بصیرت نہیں ہے، اوپر امام حق بھی بیٹھا ہے لیکن نیچے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے، کیونکہ دیکھ رہے ہو امام زمانہ کے ظہور کو اتنا متاخر کیوں پروردگار عالم نے کیا؟ کہ جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی قیمتی انبیاء اولیاء خدا کو بھیجتا ہوں، یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور میں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تمہارے اندر احساس ذمہ داری، صلاحیت، عقل و شعور اور بصیرت پیدا نہیں ہو جاتی۔ کس طرح نائجیریا میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح پاکستان میں عزاداری کرنی ہے، کس طرح عراق میں عزاداری کرنی ہے، ہر علاقے میں اس طرح سے کام کروں اور لوگوں کو اپنی طرف کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں۔ کہ کس چیز کی کمی ہے نائجیریا میں؟ کہ خون کی بڑی کمی ہے۔ اب 2 طریقے ہیں، پاکستان والا طریقہ کہ اپنا خون نکالا جائے زنجیر زنی کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، لیکن اس سے وہ اٹریکٹ تو نہیں ہوں گے ہماری طرف۔ کیا کریں؟ انہوں نے اپنے رفقا لوگوں کو کہا کہ تم ایک بستی میں جاؤ، وہاں ایک خون کی بوتل $100 میں ملتی تھی۔ کسی کو خون چاہیے 40,000 50,000، اور اتنے غریب وہ خون لے نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کے اعلان کرو کہ ہم لوگ تجھے فری میں خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پریشان، جہاں $100 ملتا اور یہ فری میں بوتلیں دینے، اور جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ خون ڈونیشن کا سلسلہ شروع کر دو، اور جب یہ خون لے دیں اور تم سے جب سوال کریں کہ بھائی تم کیوں دے رہے ہو،
پھر انہیں یہاں لانا. کہاں لانا؟ مجلس ابا عبداللہ حسین میں لانا. انہوں نے خون دیا، گاؤں گاؤں قریہ قریہ پریشان ہو گئے کہ دوسرے خون چوسنے والے یہ کون ہیں جو خون گفٹ کرنے والے ہیں اور فری میں دے رہے ہیں، جہاں $100 آپ کو ایک بوتل کا مل سکتا ہے. اب کیلکولیٹ کرو، اگر 5000 خون کی بوتلیں آ جائیں، ملٹی پلائی بائی 100 کرو، کتنا پیسہ بن جاتا ہے. کا سب کو دیا، سارے گاؤں کے گاؤں، مرد عورت پریشان، یہ کون سے لوگ ہیں؟ آغا زکزکی نے کہا ان سب کو بلاؤ. ایک بہت بڑا ہال انہوں نے رکھا جہاں پہ لکھا کہ جنہوں نے خون ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے کیوں کیا. یہ سارے لوگ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے ان کو جمع کیا اور پیغام ابا عبداللہ حسین دیا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے انسانیت کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، جنہوں نے اصلاح بلاد کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ان لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت ابا عبداللہ حسین پیدا ہوا کہ 1400 سال پہلے ایک بندے نے ایک پیغام دیا ہے اور آج تک یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اس کے کلام میں کتنا اثر تھا، اور واقعاً اگر کوئی انسانیت کے لیے کام کر سکتا ہے تو انہی کا امام ہے، انہی کا مذہب ہے، انہی کا مکتب ہے. آپ دیکھتے ہیں چند سالوں میں 12 ملین لوگوں کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ شیعہ بنا دیا. اگر نیٹ ورک کے ساتھ کام کرو گے بستیوں کی بستیاں شیعہ بنا سکتے ہو. میں نام نہیں لے رہا، سندھ کا ایک علاقہ ہے، کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے وہاں محنت کی، مولاناز نہیں تھے، ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی، محنت کی، اور تقریباً کہنے لگے مولانا ہم نے 21 گاؤں کو شیعہ بنایا. ایک ٹیکنیک کے ذریعے، ممبر سے نہیں بتاؤں گا کیونکہ دشمن سمجھ جاتے ہیں، کہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے ہم نے 21 گاؤں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنا دیا. واقعاً اگر انسان نیٹ ورک کے ساتھ چلے اپنے وجود کو بھی بنا سکتا ہے، اپنے معاشرے کو بنا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج کیونکہ شب دعا ہے، کچھ دعائیہ جملے آپ کی خدمت میں کہ آپ دیکھیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح کہا کہ مومن دعا مانگو. اس دعا کے اندر بھی یہ ہے کہ مومن اپنے وجود کی تم نے اصلاح کیسے کرنی ہے. مولا فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو اس طرح مانگو، اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کو صحیح کر. صلاح دین آج نیٹ ورک میں بندہ رہے پر خرافات اور عقائد کا مسئلہ ہو، قوم کو غالیت کی طرف، نصیریت کی طرف، فضول افکار کی طرف دھکیلا جائے تو یہ اس نیٹ ورک سے نکل جائیں گے. آج پنجاب میں ایک ذاکر پہ ایف آئی آر کٹی. اب ایف آئی آرز کبھی کبھی غلط بھی کاٹتے ہیں، کبھی کبھی اس ذکر کو روکنے کے لیے بھی کاٹتے ہیں، لیکن واقعاً بعض اوقات بعض لوگوں کے کلام کو سنا جاتا ہے، کبھی حضرت جبرائیل کی توہین کی جاتی ہے. اب وہ اپنے بلبوتے پہ مثلا امیر المومنین کی فضیلت بڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں جناب جبرائیل کی توہین کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ کیا فضائل امیر المومنین غلط ہیں کہ آپ کسی عظیم شخصیت کو گرانا شروع کر دیں؟ کہ قرآن کا حکم، اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے عدو جبرائیل پہ، حضرت جبرائیل کے دشمنوں پہ خدا لعنت بھیجتا ہے. قرآن مجید کھلم کھلا اللہ کی لعنت ہے قرآن میں. جو حضرت جبرائیل کو برا بلا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری ان پہ لعنت ہے. عقائد اور خرافات پیدا کی جائیں. یہاں فرماتے آج کی رات یہ دعا کرو، اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما. پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي دُنْيَاي، اے خدا صرف دین نہیں میری دنیا کی بھی اصلاح کر. کیوں؟ کیونکہ الَّتِي فِيهَا معاشی، کیونکہ میری دنیا کے اندر میرا رزق ہے. اے خدا اگر میرا رزق اور روزی کم ہو جائے گا، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اچھا کاروبار نہیں ہوگا، اچھا کام نہیں ہوگا، تو اپنے دین پر بھی توجہ نہیں دے پاؤں گا. وَأَصْلِحْ آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا بنا، میرا دین بنا، میری آخرت بھی اصلاح فرما. کیوں؟ کیونکہ ان الیہا معادی، کیونکہ آخرت سے میری قیامت جڑی ہوئی ہے. اگر میری آخرت بگڑ گئی تو گویا میری قیامت کیا ہو گئی؟ بگڑ گئی. پھر فرمایا امام باقر فرماتے ہیں اصلح لی فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما. کیونکہ تمام تر نفسوں میں سے برترین نفس نفس انسان ہے. کسی سے پوچھو شیر سب سے درندہ ترین حیوان ہے، کہ سب سے بدترین نفس انسان کا نفس ہے، حیوان کا بھی نہیں. کیوں؟ شیر درندہ صفت ہے، لیکن ایک بوڑھے شیر کو بٹھاؤ اور کیلکولیٹ کرو کہ جناب شیر صاحب آپ نے پوری زندگی میں کتنے ہرن کھائے، کتنوں کو مارا، تو اگر 80 سال کا بوڑھا شیر ہوگا شاید بول دے بھائی 600-700 میں نے ہرن کھا لیے ہوں گے پوری زندگی میں، شکار کر دیا ہوگا. لیکن ایک نفس کے بگڑے ہوئے انسان سے پوچھو تو نے کتنے لوگ مارے، تو کہے گا میرے ایک ایٹم بم نے 60,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا.
کہا یہ اس شیر سے زیادہ درندہ ہے، کیونکہ وہ مارتا ہے ضرورت کی وجہ سے، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، اور شیر کا پیٹ بھر جائے، ہرن گھومتے رہیں کچھ نہیں کرتا، لیکن یہ انسان ہے جب بگڑتا ہے تو یہ قاتل حسین بنتا ہے، جب بگڑتا ہے تو 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنے ہی امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنا شروع ہو جاتا ہے، جب بگڑتا ہے تو کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹتا ہے، جب بگڑتا ہے تو اپنے اماموں کو زہر دیتا ہے، جو لوگ اس کی ہدایت کے لیے آئے اسی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اے خدا اصلح لی نفسی، میرے نفس کی اصلاح فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس مجھے اپنے امام کا دشمن بنا دے۔ پھر فرمایا رب اصلح لی ذریتی، اے خدا صرف میرا نفس نہیں، میری نسل کی بھی اصلاح فرما۔ آج کتنے شیعہ ہیں جو مغربی ممالک میں چلے گئے ہیں، اگر 100 لوگ گئے ہیں تو میری تحقیق کے مطابق 60% کی نسلیں بگڑ چکی ہیں۔ اگر شیعہ بھی رہے ہیں، وہ ذوق، وہ شوق، وہ حیا، وہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اللہم اصلح لی ذریتی، اے خدا میری ذریت کو بچا، کیوں؟ فانہم عضدی، کیونکہ میری ذریت میرا بازو ہے، میری اولاد میرا بازو ہے، میری نسل میرا بازو ہے۔ اگر مال ہو، دولت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، بیٹا شرابی ہو، بیٹی فاسق ہو، تو گویا تمہارے بازو شل ہیں۔ ایسے بدن کا کیا فائدہ جس کے بازو کام نہ کریں؟ ایسے گھر کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بیکار ہو جائیں؟ ایسے خاندان کا کیا فائدہ جس کے اندر نسلیں بد کردار ہو جائیں؟ کہ نہیں، خدایا دعا کر، 5واں فرماتے دعا کر اصلح لی ذریتی، کیوں؟ خدا یہ میرے بازو ہیں۔ امام حسین کے اوپر بڑے مصائب آئے، لیکن فخر کر رہے ہیں علی اکبر پہ، فخر کر رہے ہیں عباس علمدار پہ، ایسے بازو بنائے۔ پھر فرمایا اللہم اصلح لی اہلی، صرف میری نسل نہیں، میرے خاندان کے جتنے افراد ہیں خدایا ان کی صلاح فرما، کیوں؟ انہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرے گوشت کے مانند ہیں، یہ میرے گوشت اور خون کے مانند ہیں۔ فرمایا صرف اس کے لیے، مولا فرماتے پھر اپنے لیے کی، اپنی دنیا کے لیے کی، اپنی آخرت کے لیے کی، اب کہو اللہم اصلح جماعت من المسلمین، اے خدا یہ جو میرے مومنین بھائی ہیں ان کی بھی اصلاح فرما، کیوں؟ کیونکہ ان کی اصلاح میرے فائدے میں ہے۔ کسی مجلس میں گئے، کہا مولانا ذرا چوری پہ پڑھیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنے موبائل نکل گئے ہیں۔ تو اب اگر موبائل نکلے گا تو مطلب اس بندے خدا کی اصلاح نہیں ہے نا، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہوگا۔ کہ یہ راتیں اصلاح کی راتیں ہیں۔ امام حسین کے پاس ایک جوان آیا، یا ابن رسول اللہ، جی جوان کہ فرزند رسول گناہ کرنا نہیں چاہتا، کیا کروں؟ عادت ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 کام کر، اس کے بعد جتنی دل ہے جا کے گناہ کر، مرضی ہے تیری۔ اگر یہ 2 کام کر دے، کہ مولا کون سے 2 کام؟ گویا امام حسین سمجھے کوئی پرمیشن دے رہے ہیں۔ مولا فرمایا پہلا کام، ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ کی آنکھ تجھے نہ دیکھے۔ تو کوئی جگہ ڈھونڈ لے، جا کے گناہ کر لے۔ دوسرا فرمایا اس کا کھاتا ہے، اس کا کھانا چھوڑ دے۔ کہ مولا یہ دونوں امپاسبل ہیں، کہ پھر گناہ چھوڑ دے۔ کہ مولا گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ تو بتائیے۔ 4 چیزیں جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز معصوم فرماتے ہیں تشخیص، انگلش میں بولتے ہیں ڈائگنوز۔ فرم مومن اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تربیت نفس کرنا ہے، تو پہلے ڈھونڈ کے تیرے اندر بیماری کیا ہے۔ جو ڈاکٹر بیماری کی تشخیص نہیں کرتا وہ مریض کو دوائی غلط دیتا ہے، الٹا مار دیتا ہے۔ طبی کا بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کو سمجھ جائے۔ آج جب ڈاکٹر کو کچھ نہیں سمجھ آتا، کہتا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ نیند کی گولی جا کے کھا لیں، مسائل سارے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ تشخیص مرض، بیماری کی تشخیص۔ آپ نے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو راستے کا پتہ نہیں، غلط راستے پہ چلے گئے، دنیا کی بہترین گاڑی بھی ہوگی، جتنی سپیڈ مارو گے اتنا ہدف سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے۔ آج بعض عزاداروں کو، بعض ممبریوں کو ہدف امام حسین کا پتہ نہیں، کام تو کر رہے ہوتے ہیں پر ہدف سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزا امام میں آؤ، پہلے پوچھو مولا کا ہدف کیا تھا، اتنا خرچے کا ہدف کیا ہے، مقصد حسین کیا تھا، ہدف پہچانو۔ محنت کرو گے، زور لگاؤ گے، اپنے بدن سے خون نکالو گے، اور کہو گے جناب نماز پڑھو، مولانا کپڑے نجس سے نماز کیسے پڑھوں؟
ہدف امام حسین کو بھول کے اگر کوئی کام کرو گے تو اس کام کی نہ جزا ملنے والی ہے، بلکہ شاید امام حسین الٹا تمہیں سزا دے کہ تم نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اگر انسان ہدف بھول جائے، ہدف کو پتا ہو کہ عزا امام حسین کا مقصد کیا ہے، بھئی میں نہیں بتا رہا، کلام ابا عبداللہ الحسین ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا، حرموا حلال اللہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، حدود خدا کو انہوں نے پامال کر دیا، فسق و فجور میں پڑ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کلام ابا عبداللہ۔ 4 خطبے پڑھو امام حسین کے، جب کربلا جا رہے تھے کیا کہہ کر جا رہے تھے؟ موت میرے لیے زینت ہے، ہماری رضا پہ خدا راضی ہے، اس راستے بلا آئے گی تو صبر کریں گے، یہ راستہ، اس راستے پہ میرا ساتھ وہی دے سکتا ہے جو اپنی جان اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے حسین کے ساتھ چلے۔ یہ کیا ہے؟ ہدف امام حسین ہے۔ اب بندہ عزا کرے پر ہدف سے دور ہو جائے تو محنت جتنی کرے گا اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تشخیص مرض، ڈائگنوز کر تیرے اندر بیماری کون سی، مشکل ترین کام ڈائگنوز، اور ڈائگنوز کے بعد مشکل ترین کام دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں عزم و ارادہ۔ دعائے کمیل پڑھو، وشدد علی العزیمت جوانحی، اے خدا میرے اعضاء کو اتنی طاقت دے، عزم دے، ارادہ دے کہ یہ تیرے حکم کے پابند رہیں اور کبھی تیرے مخالفت میں آگے نہ بڑھیں۔ امام کے پاس شخص آیا، امام نے فرمایا میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ تمہارے اندر تکبر ہے۔ چھٹے امام، مولا لوگ شکایت کرنے کہاں کہنے تمہارے اندر غرور ہے۔ مولا کیا کروں غرور کو؟ اب ڈائگنوز ہو گیا کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ مولا فرماتے اس کی ڈائگنوز کا علاج یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر تواضع پیدا کر، جھکنا۔ ٹھیک ہے مولا۔ اپنے علاقے کا امیر ترین بندہ، باغوں کا مالک، اپنے غلام کو کہا جا ایک تشت لے کر آ، بڑی پلیٹ لے کر آیا کہ اس کے اوپر کھجوریں ڈال کے لا، کھجوریں ڈال کے لا۔ مسجد کے باہر گیا، تشت کو اپنے سر پہ رکھا اور کھجوریں بیچنے لگا۔ بیٹا آیا، بابا کیا کر رہے ہو؟ رشتہ دار آئے، کیا کر رہے ہو؟ بھائی آئے، چچا آئے، کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں تو کھجوریں بیچوں گا۔ کہ اتنا مالدار، باغوں کا مالک، غلاموں کا مالک، یہاں تک اس کے رشتہ داروں نے کہا تم نے ہم سب کو ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے چھٹے امام نے کہا کہ اپنے وجود میں تکبر کو ختم کر کے تواضع پیدا کر۔ تو اپنے اس تکبر کے بت کو توڑ رہا ہوں اور امام کی تسلیم میں آیا ہوں۔ فرمایا تشخیص، اس کے بعد عزم و ارادہ۔ تیسری چیز فرمایا دعا۔ یہ آج کی رات دعا کی رات ہے، دعا مانگ۔ اے خدا میں نے تشخیص بھی دی ہے، ارادہ بھی کیا ہے، اب دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ کل بھی کہا دعا شمر بھی مانگ رہا تھا پر ہدایت نہیں ملی، دعا حر نے مانگی، حر کو ہدایت ملی۔ چوتھی چیز ہے عمل اور تکرار عمل۔ اگر پتہ چل گیا کہ یہ تشخیص ہے، دعا بھی کر لیے، اب اس راستے پہ چلو۔ ابو بصیر چھٹے امام کے شاگرد، ان کا ایک دوست تھا شرابی، زانی، فاسق، فاجر، حرام کی کمائی میں لت، لیکن چاہنے والا تھا، چھٹے امام سے پیار بھی کرتا تھا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے اس کو بڑا سمجھایا، نہ کر۔ کہنے لگا اب زندگی گناہ میں گزر گئی، اب چھوڑوں گا پتہ نہیں اللہ جنت میں بھیجے بھی کہ نہیں بھیجے، تو یہ 4 چیزیں کر کے ہی مروں تو اچھا ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا سمجھانے کا۔ ایک دن میں نے کہا میں جا رہا ہوں امام جعفر صادق کی خدمت میں، صلوات پر اللہ کی شان پر، تو اگر کچھ ہو تو مولا کو کہوں تمہارے لیے کوئی علاج بتائیں، ان چیزوں سے نکلو۔ کہ اگر تمہارے مولا نے کوئی راستہ دکھایا تو میرا تم سے وعدہ ہے میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں چھٹے امام کی خدمت کی، میں نے کہا مولا دوست بڑا اچھا ہے لیکن بیماریوں میں ہے، ناچ گانوں میں، ان چیزوں میں، موسیقی میں، بے حیائی میں۔ امام نے کہا اس نے کیا کہا؟ اگر آپ اسے کوئی راستہ بتائیں وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ امام نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ میں جعفر صادق اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، فرزند رسول ہیں،
میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جائے گا، شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، گناہ کو چھوڑ دے، بدکاری کو چھوڑ دے۔ ہاں ہم لکھ کے دیتے ہیں، پریشان ہو، جنت میں جائے گا۔ اب وزیر کہتا واپس آیا، اس شخص سے ملا، میں نے کہا تمہارے خوشخبری ہے؟ کہا کیا؟ کہ فرزند رسول نے تمہاری جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسے یقینی نہ آئے، کہ جنت تو سلمان کو ملی، جنت تو اصحاب حسین کو ضمانت، مجھے جنت کی ضمانت لکھ کے دیں گے؟ کہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے تمہاری اور پکا جنتی ہو۔ شرط یہ ہے، یہ حرام برام برائیاں کیا کر دو، چھوڑ۔ عزم چاہیے نا، ارادہ چاہیے۔ ڈائگنوز ہو گیا اس کی بیماری، معصوم نے دعا بھی کر دی کہ اب تو عمل کر۔ ابو بصیر کہتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، خبر ملی کہ میرے اس دوست کے حالات بڑے برے ہو گئے ہیں، امیر آدمی، غلام رکھنے والا، کنیزیں رکھنے والا کا حالات بگڑ گئے ہیں۔ اور بصیر کہتا ہے میں جلدی کیا، کوئی ضرورت پڑا تو اس بندے خدا کو دے دوں۔ دروازے پہ دستک دی، اس نے تھوڑا دروازہ کھولا، اندر آنے دے۔ بصیر ابھی نہیں، کچھ گھنٹے گزرے، پھر آؤ۔ کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اور بصیر تمہارے مولا نے کہا تھا جتنا حرام کا ہے دے دے، میں نے سب دیا، سارے کپڑے دے دیے، ایک کرتا ہے جو حلال کا ہے، وہ پہنتا ہوں، میلا ہوتا ہے، دھوتا ہوں، انتظار کرتا ہوں جب سوکھ جائے پھر پہنوں، 2-3 گھنٹے کے بعد آنا تاکہ وہ لباس پہنوں۔ اور بصیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑا گیا، گھر سے چند کپڑے لیے اور اس مومن اور بندے خدا کو دیے۔ کہ کچھ مہینے کے بعد بیمار ہوا اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ پھر میں امام جعفر صادق سے ملنے گیا، جب ملا تو مولا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا ابو بصیر جو ہم نے تیرے دوست سے وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ پورا کر دیا۔ اس کی شفاعت کر دی اور وہ جنت کی طرف کیا ہو گیا ہے، روانہ ہو گیا۔ جوان ہے رسول خدا کہ یا رسول اللہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اے خدا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے قلب کو طاقت عطا فرما، اس کے اندر عزم و ارادے کو پیدا فرما، ہر بنا ارادے کی وجہ سے۔ یہاں وہی ٹکتا ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو، اس راہ میں وہی چل سکتا ہے جو مضبوط الارادہ ہے۔ پتا چلا یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ راہ غلط ہے، اسی وقت چھوڑ دو۔ ہاں ارادہ کرنے میں محنت ہے لیکن کرنے کے بعد زحمت نہیں ہے، پھر انسان کی اللہ مدد کرتا ہے، پھر وہ حق کے راستے پہ چلتا ہے۔ ہر بنا عزیز اپنے ارادے کی وجہ سے۔ شب عاشور امام حسین نے سب کو جمع کیا۔ اب کئی ایسے مولا کے لشکر میں تھے جنہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں رکیں گے تو مارے جائیں گے۔ اکثر روایتیں ہمیں جو ایک راوی سے ملی ہیں، اس نے امام حسین کو کہا میں آپ کے ساتھ آؤں گا لیکن اس شرط پہ جب تک مجھے لگے گا کہ جنگ چل رہی ہے تو ساتھ رہوں گا، جب مجھے لگا کہ میرا رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ قتل کر دیے جائیں گے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ امام نے کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ آخر دم تک امام حسین کے ساتھ کھڑا رہا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ مولا نے اس کے لیے دعا بھی کی، خدا اس کے بازوؤں کو طاقت دے، اس کے بازوؤں کو طاقت دے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، سارے مسائل ہو گئے، امام حسین بالکل عقید ہے۔ امام حسین کے پاس ہے مولا اب مجھے میرے رکنے کا فائدہ نہیں ہے، اب آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام نے کہا کیسے جاؤ گے؟ گھوڑا ہے؟ کہا مولا میں نے خیموں کے پیچھے چھپا کے گھوڑا رکھا تھا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے چلا جا۔ یہ کربلا سے چلا گیا اور یہ کربلا کا راوی بنا جس نے سارے واقعات کربلا کیا کس ذکر کیے۔ اس ٹائپ کے بھی لوگ تھے، کئی ایسے تھے جو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب امام حسین نے فرمایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ میں نے بیعت اٹھا لی۔ کہتے سب کے چہرے مولا دیکھ رہے تھے، کئی ایسے تھے جو سر کھجلا رہے تھے، تاریخ کئی ایسے تھے جو اپنی داڑھی کے بالوں کو دانتوں میں دے کے چبا رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، شرم کے مارے اٹھ کے جائیں گے کوئی دیکھ لے گا، دل تو تھا جانے کا پر کیسے اٹھیں، سب ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں امام حسین نے چراغ کو بجھا دیا کہ شاید جانے میں شرم آ رہی ہے، کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ حسین نے بیعت اٹھا لی، شکریہ یہاں تک آپ لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ کہتے 5-5 ہو کے 10-10 ہو کے خیمے سے نکلتے گئے۔ پھر امام نے چراغ جلایا، دیکھا حبیب بیٹھے ہیں، بریر بیٹھے ہیں، جون بیٹھے ہیں، عباس بیٹھے ہیں، اکبر بیٹھے ہیں۔ عجیب ہے تاریخ کے جملے کہ عباس اگر آپ کو بھی جانا ہے اپنے بھائیوں کو لے کے چلے جاؤ، بیٹا اکبر اگر تجھے بھی جانا ہے
چلے جاؤ. حبیب، جون، زہیر، آپ لوگوں نے بھی جانا ہے، چلے جائے، کیونکہ یہ جو لشکر کھڑا ہے اس کی دشمنی مجھ حسین سے. اگر سب چھوڑ کے جاؤ گے یہ تمہیں جانے دیں گے. ان کا مسئلہ حسین سے اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہوں. یہاں پہ جناب بریر نے ایک جملہ کہا جو تاریخ نے سنہری جملوں میں لکھا. سب نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے ہم کیسے جائیں، ہم نہیں جائیں گے. لیکن جناب بریر کا جملہ فرمایا مولا اگر تلواروں سے مجھے قتل کر دیا جائے، اربن اربا کر دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر میرے جسم کو جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر خدا مجھے دوبارہ پیدا کرے اور کہے کہ بریر اپنی جان کو حسین پہ قربان کرو گے، مولا اگر اس طرح سے 70 مرتبہ بھی ہوتا رہا کہوں گا اپنی جان حسین پہ قربان کروں گا. مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہاں امام حسین نے ان کو جنت دکھائی. یہ وہ تھے جو قوی الارادہ، رحماء بینہم اشداء علی الکفار تھے. اندھیری رات میں یہ کیا کرتے تھے؟ امام حسین کے خیموں کی حفاظت کرتے تھے. ایک رات تھی، مولا کے کسی صحابی کو سایہ نظر آیا. اس نے سوچا شاید لشکر یزید میں سے کسی نے اٹیک نہ کیا ہو. کہتا ہے میں نے سائے کا پیچھا کیا، آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں، میرا آقا میرا مولا امام حسین تھے. آگے بڑھا تو مولا کی آواز ہے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہ نہیں مولا آپ کی حفاظت میں آیا ہوں. کہتے امام نے اشارہ کیا آگے آؤ. آگے بڑھا. اب عبداللہ نے میرے ہاتھ کو تھاما جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ کو تھامتا ہے، اور اسی طرح چہل قدمی کرنے لگے. اس رات میں چاند چمک رہا تھا اور اپنی پوری روشنی سرزمین کربلا پہ ڈالی ہوئی تھی. امام نے مجھے کہا سامنے وہ 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی میرے مولا. پر میں حسین کہہ رہا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزید کا سپاہی نہیں ہے. میں ابھی بھی بیعت اٹھا رہا ہوں. یہ واقعہ ہے چراغ وراغ بجھانے کے بعد. تو جوان ہے، تیرے بچے ہیں، اب بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پہاڑی کے پیچھے کوئی سپاہی نہیں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب مولا آزما بھی رہے ہیں بار بار نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہتا پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے مولا واپس آئے. امام نے کہا مجھے اپنی بہن کے خیمے میں جانا ہے، آپ ذرا آگے چلے جائیے. میں نے کہا جی مولا. میں چلا گیا حبیب کے خیمے کی طرف. مولا جیسے خیمے میں گئے تو مجھے سیدہ زینب کی ایک آواز سنائی دی. کہ جیسے بھائی سے ملی پہلا جملہ یہ کہا کہ مولا حسین کیا آپ کو اپنے اصحاب پہ بھروسہ ہے؟ ایسا تو نہیں کل یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. امام نے فرمایا بہن زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے کسی کو نہیں دیے. اس نے یہ بات سن لی، سیدھا گیا حبیب کے خیمے میں. حبیب نے دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے. کہا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا حبیب زہرا کی بیٹی کو ابھی بھی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بھائی کو کہہ رہی تھی کہ حسین کہیں کل تجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. جناب حبیب نے آواز دی زہیر، جون، بریر سارے جمع ہو جاؤ. حضرت عباس نے کہا حبیب ابن مظاہر کیا؟ کہا مولا یہ بنو ہاشم کا معاملہ نہیں، ہم اصحاب کا معاملہ ہے. آپ سے اتنی اجازت ہے، ہم سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے جا کے کچھ تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بی بی کے دل کو اطمینان ملے. پریشان ہے. عباس نے کہا ایسی کوئی مولا بس ہمیں اجازت دیں. کہتے سارے اصحاب حسین خیمے سیدہ زینب کے سامنے آ گئے، گھٹنوں پہ بیٹھے اور کہا کہ زہرا کی بیٹی، آقا حسین کی بہن، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جب تک ہم اصحاب زندہ ہیں حسین کے بدن پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. عزم و ارادہ میرے عزیز، کیا وفا کی انہوں نے. سعید نے 17 تیر بدن پہ کھائے، ایک تیر امام حسین کو لگنے نہیں دیا. تبھی چھٹے امام فرماتے اگر ایسے 22 بھی میرے پاس ہوتے میں کب کا قیام کر دیتا. آپ وہ نسل ہو جس نے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے. بڑے
مظلوم ہیں آپ کے آقا ابا عبداللہ الحسین، بڑے مظلوم ہیں، لیکن بڑے خوش نصیب تھے حسین کے صحابی۔ حبیب تو چلا گیا، تو نے حسین کی غربت کو دیکھا نہیں۔ بریر تو چلا گیا، تو نے حسین کا رونا دیکھا نہیں۔ جناب جون آپ چلے گئے، لیکن عباس کے لاشے پہ حسین کے چیخنے کی آوازیں آپ نے سنی نہیں۔ ہر کوئی تکلیف میں تھا نا، لیکن چلا گیا۔ اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، حبیب چلے گئے، کیا گزری امام حسین پہ جب تکو تنہا رہ گئے۔ کہتے شب عاشور ہر خیمے میں جاتے تھے، کبھی بیبیوں کے خیموں میں، کبھی بھتیجوں سے ملنے، کبھی بھانجوں سے ملنے، کبھی اصحاب کے خیمے میں، لیکن جب ظہر عاشور آئی تو کہتے ہیں ہر خیمے میں جاتے تھے، خیمہ خالی۔ عباس کے خیمے میں جائیں خالی، اکبر کا خیمہ خالی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خیمہ خالی، تکو تنہا امام حسین اکیلے رہ گئے۔ تبھی کہا کہ شیعو اگر میری غربت پہ رونا ہو تو عاشورہ کے دن کو یاد کر کے رویا کر، جب تیرا مولا تکو تنہا آوازیں دے رہا تھا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تبھی چوتھے امام فرماتے کثرت سے میرے بابا کو سلام کر۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ جب تو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ عبادت کی راتیں ہیں، خدا سے جو مانگنا ہے حسین کے صدقے میں مانگو، خلوص دل سے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ سلام کرو اس حسین کو جس کی حسرت تھی کوئی مجھے سلام کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلى أولاد الحسين وعلى میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ۔ مختصر مصائب میں امام حسین کے، کیونکہ مجلس کے بعد IRC امام بارگاہ میں اعمال ہیں، وہاں پہنچنا ہے، لیکن یہ کربلا کے سب سے بڑے شہید کے مصائب۔ میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین خیموں میں خدا حافظ کرنے گئے۔ راوی کہتا ہے تو ایسے شہید تھے جن کا خیمے سے نکلنا بڑا مشکل تھا۔ کہتا ہے ایک علی اکبر
خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی ماں اندر کرتے تھے، کبھی پٹھیاں سینے سے لگاتے تھے۔ کہتا ہے بڑی مشکل سے حسین خیمے سے باہر لائے، لیکن دوسرا شہید بڑی دیر لگی خیمے سے باہر آئے۔ سنیں گے یہ کون شہید ہے؟ یہ تیرا غریب مولا، 3 دن کا پیاسا مولا، لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والا مولا۔ کبھی بہنیں روک دے، کبھی بیٹیاں، جیسے بی بی زینب سے ملے فرمایا خدا حافظ زینب۔ فضا کہتی ہے زینب خشخا کے زمین پہ گر گئے، کہتی ہیں جب ہوش میں آئے حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ جانے کان میں ایسا کیا کہا، اس کے بعد میں نے زینب کو غش کھاتے نہیں دیکھا۔ کبھی سکینہ کو سنبھالے، کبھی رباب کو حوصلہ دے، کبھی چلتے ہوئے خیموں سے زین العابدین کو باہر لائے۔ علیکن من السلام ام کلثوم خدا حافظ، زینب خدا حافظ۔ کہتے بڑی مشکل سے خیمے سے باہر آئے، زلجنا پہ بیٹھے، زلجنا جلدی کرو کہیں بہنیں باہر نہ آئے، مجھے جلدی میدان کی طرف لے کے چلو۔ زلجنا چند قدم چلا، لیکن اس نے قدموں کو روک لیا۔ امام نے کہا زلجنا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرا اکبر چلا گیا، میرا عباس چلا گیا، او زلجنا بے زبان جانور تھا، سر کو جھکایا، مولا چلوں تو کیسے چلوں؟ امام حسین نے نیچے دیکھا، ایک 4 سالہ بچی ہے، اپنی باہوں کو زلجنا کے قدموں میں ڈالا۔ زلجنا میرے بابا کو لے کر جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا۔ ہائے حسین کی غربت، بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، باپ بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہے۔
مولا ذوالجلال سے اترے، ننھی سی سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ بابا کے سینے پہ سو گئے، زمین کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے پہ لٹایا، بچی نے کہا بابا تیرے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ جلدی سے اٹھے، سکینہ کو خاک پہ لٹایا، خاک کربلا اٹھائے، بچی کے سر پہ ڈالنا شروع کے، سکینہ میرے جانے کے بعد تجھے یتیم ملے گے، سکینہ اماں کو تنگ نہ کرنا، بابا کے سینے کو یاد کر کے ماں کو تنگ نہ کرنا۔ ہاں یتیم میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اپنے صحابی کو، میں کبھی پوری شہادت پڑھ بھی نہیں پاتا، اشاروں سے گزروں گا، فرمایا میرے صحابی کہ مولا کربلا میں سب سے زیادہ کس کے بدن پہ زخم تھے؟ اشارہ کر رہا ہوں، کس کے بدن پہ زخم تھے؟ اگر کوئی بہن 50 سال بھائی کے ساتھ رہی ہو، لیکن جب مقتل میں پہنچی پہچان نہ سکے، بار بار کہنے لگی انت اخی، تو میرا بھائی حسین ہے، تو میرا ماجایا حسین ہے۔ کیا کیا آپ کے مولا کے بدن کو؟ فرمایا اے میرے صحابی، 1000 زخموں سے زیادہ میرے بابا کے بدن پہ زخم تھے۔ کہتا پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، صبح مولا کے پاس گیا، میں نے کہا مولا میں نے گنا ہے بدن پہ اتنی جگہ لے کہ 1000 زخم آئے۔ فرمایا ہاں جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کے بدن پہ تھے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ربہون علی رب، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے نیزہ مارا وہیں پہ تلوار ماری، جسے کچھ نہ ملا اس نے بابا کے پتھر مارا۔ فاطمہ حسین